अस्सलाम वालेकुम। मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ये कहावत हमें इसलिए याद आई कि भारत जो अपने तय ख्याली पुलाव पकाता रहता है, खित्ते का चौधरी बनने के दावे करता रहता है और पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता है, तो उससे यही पूछा जा सकता है कि भारत रे भारत तेरी कौन सी कल सी थी। यानी आप अभी भारत की हुकूमत और सरकार को तो छोड़िए, दहशतगर्द मोदी, मस्खरे मोदी की तो हरकतें जो हैं वो जिस तरह से पूरे ख़त्ते में ज़लील और रुस्वा हो रहा है, दुनिया भर में भी उसी तरह से ज़लील और रुस्वा हो रहा है। कहीं पर उसको एंट्री बैन कर दी जाती है, कहीं पर वो लोगों को तमाम जो सफारती आदाब हैं उनको बालाए ताक रखते हुए जफियाँ मारता नज़र आता है, यानी बिल्कुल मस्खरा एक बना नज़र आता है। ये सारी बातें हमें इसलिए याद आ रही हैं कि आज 27 फरवरी है और आज का दिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जांबाज़ों ने अभिनंदन वर्धमान को तो आप भूले नहीं होंगे। 5 बरस गुजर गए इस बात को। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारे ने मिसाइल मारकर उसके MiG-21 को मार गिराया और वो पाकिस्तान की सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके एक गोले की शक्ल की तरह 7 किलोमीटर कश्मीर के अंदर आ गिरा। हमारे कश्मीर के अंदर, हमारा वो भी कश्मीर है, से पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन अभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आकर गिरा। और उससे पहले आपके इल्म है ना कि भारतीय सरकार, ये जो मस्खरा मोदी है, वो बातें बना रहा था कि जनाब हम तो अपनी मर्ज़ी का टारगेट सेट करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करेंगे और पता नहीं चलने देंगे। लेकिन फिर कुदरत ने, चश्मे फलक ने तमाशा देखा कि अभिनंदन जिस वक्त अपने तैयारे समेत पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा और पैराशूट के ज़रिए उसने अपनी जान बचाई, और जब यहाँ पर गिरा तो उसने सबसे पहला सवाल क्या किया, जो इर्द गिर्द देहाती पाकिस्तानी लोग मौजूद थे, कि मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में। उन्होंने अज़राहे मजाक कहा कि तुम इंडिया में हो, तो नारे लगाने लगा भारत जिंदाबाद के, जिसके ऊपर, और साथ ही कहता मुझे पानी पिलाओ। इसके ऊपर उन्होंने खूब दुर्गत बनाई उसकी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पाकिस्तानियों ने उसके जवाब में जब लगाए तो उसने हवाई फायर करके उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के जवान तो अपनी जगह, पाकिस्तान का हर बच्चा, ख़ास तौर पर हर कश्मीरी जो है वो भारत के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखता है। और अभिनंदन की जिस तरह से उस रोज़ 27 फरवरी 2019 को दुर्गत बनी, वो काफ़ी थी इस बात को साबित करने के लिए। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, जवानों ने उसे पाक फ़ौज के हवाले कर दिया और 3 दिन तक वो पाकिस्तान की हिरासत में रहा, और वो आखिर में उसे चाय की प्याली सिर्फ याद रह गई जिस वक्त उसे बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। लेकिन आज 5 बरस गुजरने के बाद भारतीय मीडिया जो है वो इस हवाले से एक अजीब किस्म के ख्याली पुलाव पका रहा है। उसका ये कहना है कि जनाब उसे वीर चक्रा का जो अवार्ड दिया गया था, उसने तो बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया था, और जो अभिनंदन है उसने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। मेरे खुदा, कुछ तो होश के नाखून ले। पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया था कि जितने भी F-16 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उनमें से कोई एक भी कम नहीं हुआ, और बजाय इसके कि ये मानते कि MiG-21 जो है वो अभिनंदन समेत पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जवानों ने मार गिराया है, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। तो ये भारत का ये जो रवैया है, इससे पहले आपको मालूम है कि वहाँ श्रीलंका और इसी तरह से मालदीव के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से उसके ख़िलाफ़ बातें होती, यानी पूरा ख़ित्ता भारत से तंग आया हुआ है, और पाकिस्तान है जो उसे जो सही मानों में जवाब देने की सलाहियत रखता है। और वो एटमी धमाकों का मामला हो, वो पुलवामा का मामला हो, वो बालाकोट पर अटैक का मामला हो, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे उसी तरह से जवाब दिया है जिसका भारत मुस्तहिक होता है। तो आज जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया करने की कोशिश कर रहा है और समझता है कि 5th जनरेशन वॉर से वो लोगों के जहन तब्दील कर सकता है, वो हकीकत के ऊपर पर्दा डाल सकता है, वो एक झूठी ख्याली कहानी बना सकता है, उस सब का पर्दाफाश हो जाता है जब भी आप
آزاد انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو تسلیم کرتا نظر آتا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے جوانوں نے جس طرح سے ایک پریسیشن کے ساتھ اٹیک کر کے جو MiG 21 بھارتی فضائیہ کا طیارہ تھا اسے مار گرایا تھا، اور سب سے بڑی اس کی جو گواہی یہ تھی کہ ابھینندن جو 3 دن تک پاکستانی فوج کی حراست میں رہا، لیکن اس کے بعد پاکستان وہ جو بات بار بار کرتا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن برائے بقائے باہمی کے اصول پر یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان خطے کے اندر کوئی جنگی عزائم نہیں رکھتا ہے، اسی کے کانٹیکس میں پاکستان نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کیا، لیکن ان کی بے شرمی، ان کی آپ جو ہٹ دھرمی ہے، اور ان کی عقل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہندوتوا کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے ان کی عقل پر، اس کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ آج پھر انڈین میڈیا جو ہے ایک جھوٹے راگ الاپ رہا ہے اور بے وقت کی راگنی سنا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، ہر طرف سے آواز آئی کہ بھارت کی طرف سے یہ ایک ایسی مذموم کوشش تھی جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا۔ چنانچہ اس کانٹیکس میں بھارتی میڈیا پر کچھ بھونپو ہیں جو کہ بیٹھ جاتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ مودی کے لیے رطب اللسان رہتے ہیں، اس کے گیت گاتے رہتے ہیں، اور پاکستان سمیت خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کے اوپر نام نہاد انڈین ہیجمنی اور ان خطے کے اندر اپنی جو برتری ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس حوالے سے مائے پاکستان ویب ٹی وی نے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم سے خصوصی بات چیت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تخلیق پاکستان سے لے کر آج تک ہندوستان اپنے دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اور اس لیے وہ آئے دن پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف جہریت بھی کی ہے اس نے۔ اسپیشلی کشمیریوں کے اوپر بہت ظلم و ستم ہوا، اور جب ذیلی الیکشن کرائے گئے کشمیر کے اندر تو 1989 میں ایک مہم شروع ہوئی، اور اس مہم میں جو آزادی کی مہم تھی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو کشمیری ہیں وہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ پھر 2016 کے اندر برہان وانی ایک نوجوان جو 22 سال کا تھا صرف، اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اب 2018 کے اندر فردر اس طرح کی تقریباً 500 کشمیری 2018 میں شہید کیے گئے۔ 2019 کے اندر انڈیا کا انتخاب تھا، الیکشن تھا، اپریل میں ہونا تھا، اور نارملی ہندوستانی حکومتیں جب اپنے الیکشن سے تھوڑا پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریٹ کرتی ہیں تاکہ ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ ملے، اور پاکستان بیشنگ کی وجہ سے وہ اپنے الیکشن میں کامیاب ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا 14 فیبروری 2019 کو، جب کہ پلوامہ میں انہوں نے ایک اٹیک کیا، اور اس میں تقریباً 46 سینٹرل ریزرو پولیس کے ہندو جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے، اور اس کا الزام انہوں نے پاکستان پہ لگایا اور پروپیگنڈا تیز کیا، چونکہ آگے اپریل میں 2019 سے اپریل میں الیکشنز تھے، یہاں تک کہ جب مودی کی آنکھوں کے آگے خون چڑھا رونت کا، تو اس کی یہ جرت ہوئی کہ فیبروری 26 2019 کو اس نے اپنے جہاز بھیجے اور بالا کوٹ کے اوپر ایک جبہ ہل ٹاپ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا، اور کہا کہ یہاں ٹریننگ کیمپ ہے ٹیررسٹ کا اور ہم اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کر دیا۔ لیکن پوری دنیا اس کی گواہ ہے، پوری دنیا کے سیٹلائٹس کینیڈا سے لے کے اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک جو رپورٹس آئی تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی ایسا ڈیمیج وہاں نہیں کر سکے اور یہ جہاز واپس ہے۔
تو پاکستان نے پھر 27 فیبروری کو مارننگ کو ایک جوابی حملہ کیا انڈیا کے اندر. اسی پروپورشن میں ان کے کسی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ نہیں کیا گیا, ان کے کمانڈ سٹرکچر پہ حملہ نہیں کیا گیا, بلکہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں اور کبھی بھی آپ جارحیت کریں گے تو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا. وہ کرنے کے بعد اسی دن پھر یہ ہوا کہ انڈیا کا ایک جہاز بھی گرا لیا, ان کا ایک پائلٹ بھی ابھی نندم جو ہے اس کو اریسٹ کیا, اور ان دی مین ٹائم ایک ان کا اپنا MI-14 ہیلی کاپٹر جس کے اندر 6 آفیسرز سوار تھے پائلٹ سمیت, وہ ان کے اپنے ایئر ڈیفنس سے وہاں گرا دیا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر, چونکہ پینک تھا انڈیا کے اندر کہ ابھی پاکستان کو زیادہ بڑا اٹیک نہ کر دے, تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو اس لیے یہ آج کا جو دن ہے 27 فیبروری, یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا. ایک 5 گنا بڑے ملک نے ایک ایسا انیشیٹو لیا جس کی وجہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور ہم آئندہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تو ایک پیس لونگ, ایک امن پسند ملک ہے, ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم منہ توڑ جواب دیں گے ایسی کسی حرکت کا جس میں ہماری سوورینٹی, ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کوئی حملہ ہو. تو آج کے دن کی یہ اہمیت ہے, اور اس موقع کے اوپر یہ میسیج میرے طرف سے بھی ہے ایز اے ممبر بورڈ آف گورنرز, جو آپ کا نظریہ ادارہ نظریہ پاکستان کی طرف سے بھی, اور ایز پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی جو پاکستان کی ہے, اس کے جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ایک پیغام ہے. اور میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں, ہماری مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ہے, اور یہ پیغام پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہے, چونکہ ہم آپس مختلف جماعتوں میں ہو سکتے ہیں, ہم مختلف پیشوں میں ہو سکتے ہیں, لیکن جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے, جب انڈیا کی حقارت پاکستان کے خلاف یا اس کی جارحیت کا مسئلہ آتا ہے, تو ہم سب یک زبان ہو کے بحیثیت قوم اور ایک جگہ ہو کے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو میں یہی کہنا چاہتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.